الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کی کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ نہ تو وہ قانونی طور پہ جو ہے وہ ٹرائبیونل ہے نہ عدالت ہے. تو اس سرٹیفکیٹ، ایفیڈیوٹ اور ڈیکلریشن یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں. ان کی لیگل اپلیکیشن یعنی قانونی اثرات جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. حکومت اتحاد نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ 62 1F اور 63 کے خلاف حوالے سے یہ ریفرنس دائر کریں گے کہ عمران خان کو نااہل کروایا جائے، یہ کیسے ہوگا جبکہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے؟ سرٹیفکیٹ پہ کیسے ہوگا؟ تو اپنا شوق پورا کر لے پی ڈی ایم جی جا کے اس میں. تو اگر کسی کو پٹیشن فائل کرنے سے تو کوئی نہیں روکتا پٹیشن میں جا کے جب سپریم کورٹ میں جانا ہے، ہائی کورٹ میں جانا ہے، ساری ہائی کورٹ اکٹھی کر کے سپریم کورٹ اکٹھی کر کے بٹانی ہے بٹا لے. اس میں ایک چیز جو نہیں بنے گی وہ نہیں بنے گی. اور اس میں 62 1F 2F کا تو کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے. نہ وہ اس پہ ٹریکٹ ہوتا ہے نہ اس پہ اپلیکیبل ہوتا ہے. کسی کی خواہش ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ وہ جا کے اپنا شوق پورا کر لیں. تو یہ ریفرنس دائر ہو جائے گا آپ سمجھتے ہیں؟ ریفرنس دائر کرنے میں تو کیا ممانعت ہے؟ وہ تو غلط پرچے نہیں ہوتے، غلط اپلیکیشن روزانہ نہیں کرتے. ریفرنس پروسیجرل اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں تو جا کے فائل کر دے. وہ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فارغ ہو جائے گا، یعنی کہ خارج ہو جائے گا، یہ اس پہ کچھ نہیں ہوگی کاروائی؟ اس کے لیے وہ بڑا سبسٹانشل چیزیں چاہیے نا جی. وہ تو ہے نہیں، وہ صرف خواہشات کے اوپر تھوڑی ہوگا. سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی. اب میں آپ کو بتاؤں صرف یہ نہیں کریں گے. اب انہوں نے ایک باقاعدہ محاذ کھولنا ہے سپریم کورٹ کے خلاف، اور سپریم کورٹ کے ججز کو انہوں نے بہت زیادہ ملائن کرنا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی کیس نہیں ہے. ان کے پاس کوئی کیس نہیں ہے. یہ صرف لوگوں کو جو ہے نا اپنا بیانیہ بنانے کے چکر میں ہے کہ انہیں کسی طرح سے کوئی چیز مل جائے، اعلان ہے، کیونکہ وہ پولیٹیکلی ان کے اوپر بہت زیادہ ہیوی ہو چکے ہیں. پبلک میں ان کی سے نہیں ہے، یہ الیکشن جیت نہیں سکتے. سر آپ ایڈوکیٹ ہیں، آپ ماہر قانون ہیں، آپ مجھے قانوناً سمجھائیں ہمارے ناظرین کو کہ یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ حکومتی اتحاد یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر کریں گے. قانون کیسے کہتا ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ پر آپ کسی کو نااہل کروا سکتے ہیں؟ اس سرٹیفکیٹ کا جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے یہ بات کی ہے، الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کی کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ نہ تو وہ قانونی طور پہ جو ہے وہ ٹرائبیونل ہے نہ عدالت ہے. تو اس سرٹیفکیٹ، ایفیڈیوٹ اور ڈیکلریشن یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں. ان کی لیگل اپلیکیشن یعنی قانونی اثرات جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. یہ سب چیزیں علیحدہ کر کے دیکھنا پڑتا ہے. سرٹیفکیٹ کیونکہ سوان نہیں ہوتا، یہ تو ہم وکیل روزانہ پٹیشن پہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اپنے کلائنٹ کے سیشنز کے اوپر. تو اگر وہاں پہ جو اس طرح سے سرٹیفکیٹ کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہو تو ہر جو وکیل ہے وہ تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ محض یہ کہا گیا ہے کہ یہ آڈیٹڈ اکاؤنٹس ملے ہیں تو میں آپ کو بھیج رہا ہوں اور فارم 1 میں، اور اس میں کوئی انلیگلٹی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی شو کاز نوٹس ایشو ہوا ہے. شو کاز نوٹس ایشو ہونے کے بعد وزارت الیکشن نے کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ ہوئی ہے آپ کے خلاف، اس کی بنیاد کے اوپر کیوں آپ کے جو فنڈز ہیں وہ کانفسکیٹ کیوں نہ کر لیے جائے. تو اب اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی فائنڈنگز کو غلط ثابت کر دے تو پھر ریفرنس کہا جائے گا. اور تو کیا یہ فیصلہ بھی انڈو ہو سکتا ہے فیصل صاحب؟ یہ فیصلہ کواش ہو جائے گا. یہ فیصلہ بالکل جو ایک تو فیصلہ ہے نہیں، دیکھیے یہ فیصلہ نہیں ہے، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے الیکشن کمیشن کی. فیصلہ اس لیے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن عدالت بھی نہیں ہے، ٹرائبیونل بھی ہے. صحیح ہے. تو یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ان کی ہے وہ کواش ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.